بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر مسجد اقصی میں نماز تراویح ہو رہی تھی، جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔ اسرائیلی فوج نے نماز کے دوران مسجد میں گھس کر نمازیوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا، جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگوں نے شہادت بھی نوش کی۔ دوستو، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک شہید کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہے جو مسجد اقصی میں حملے کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے چہروں پر اسی طرح کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے، اور ان کی قبروں میں بھی ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کی ہمت کی آپ داد دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا حوصلہ بخشا ہے۔ ایک دن پہلے جہاں پر حملہ ہوا، جہاں پر لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، لیکن حملہ ہونے کے دوسرے دن ہی نماز تراویح میں 90,000 لوگوں نے شرکت کی، اور یہودی قوم کو یہ پیغام دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، امت مسلمہ بیت المقدس سے اپنی وفاداری اسی طرح سے قائم رکھے گی اور مرتے دم تک بیت المقدس کی حفاظت کرے گی۔ قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کی شان ہے، اور مسلمان اپنی شان کی، اپنے قبلہ اول کی ہر حال میں حفاظت کریں گے، چاہے ظالم کتنے ہی ظلم کیوں نہ کرے۔ ایک نہ ایک دن تو ظالم بھی ختم ہوگا اور اس کا ظلم بھی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ بیت المقدس پر مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، اور دن رات دجال کا راستہ صاف کرنے والوں کا نہ نام رہے گا اور نہ ہی کوئی نشان رہے گا۔ حق غالب آئے گا اور باطل چکنا چور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اس عظیم حوصلے کو اسی طرح سے قائم رکھے، آمین۔ اور آئیے دوستو، اب آپ کو مسلمانوں کے اسی تیسرے مقدس مقام یعنی بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیت المقدس کو بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے، ہمارے لیے یہ شہر اتنا مقدس کیوں ہے۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اسی ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف بیت المقدس کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ بیت المقدس سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ بیت المقدس کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر آ گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحرام یعنی خانہ کعبہ۔
میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلوں سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار مہینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اسی شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون یعنی زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ یعنی کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے اس سے استدلال کیا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جس وقت واقعہ اسراء و معراج پیش آیا اس وقت موجودہ بیت المقدس کی جگہ کوئی پکی عمارت نہ تھی، مگر وہاں مسجد کی جگہ ضرور موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فرمان علی المسجد الاقصی میں بشارت پنہاں ہے کہ یہ مقدس جگہ مسجد کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی، اور اہل حجاز کے لیے مسجد اقصی مسافت کے اعتبار سے دور دراز ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ اسلام کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا جائے گا، اور جس جگہ پر رومن امپائر قابض ہے اس جگہ پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ یہ مقدس سرزمین اسلام کے دسترس میں آ جائے گی۔ اس جملے میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ ان کے دین کو عنقریب غلبہ حاصل ہوگا، اور ان کی حکومت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی۔ ان کے ملک کا دائرہ طول و عرض میں پھیل جائے گا، پھر مسجد اقصی کا وجود عمل میں آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو دوستو، جتنے انبیاء علیہ السلام سرزمین فلسطین میں ہیں، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد اقصی، فلسطین اور بیت المقدس کتنی مقدس جگہ اور کتنا مقدس مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے، اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور انہیں فتح دلائے، یہودیوں کو نیست و نابود کرے، دین اسلام کا غلبہ کرے۔ آمین ثم آمین۔